وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود پاک پڑھ لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے آزرا جو آزر تھے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کیا آپ بناتے ہو بتوں کو الہاً خدا معبود انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین واضح گمراہی میں واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں رب تعالیٰ نے عظیم دن میں عظیم گھڑیوں میں عظیم جگہ میں عظیم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نسبت کے ساتھ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرمائے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کا لقب حاصل کیا یعنی اللہ کے دوست قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہونے کے قریب ہوئے تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا تو انہوں نے آسمان کے اوپر ایک ستارہ دیکھا جو عام ستاروں سے ذرا ہٹ کر ہے
اور اس ستارے کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے۔ جب یہ عام حالات سے ہٹ کر خلاف معمول ایک ستارہ دیکھا تو نمرود اور اس کی قوم کے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کس طرح کا ستارہ نکل آیا ہے۔ تو نمرود کی حکومت میں جو نجومی جادوگر لوگ تھے انہوں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ آپ کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی پیدائش سے پہلے بھی اس طرح کی پیشین گوئیاں ہوئیں۔ تو نمرود نے بھی اسی طریقے سے وہی طریقہ کار اختیار کیا اور حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی عورت اپنے خاوند کے پاس نہ جائے، اور یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہو اس کا قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنی قدرت اور اپنی طاقت دکھانا چاہیں تو پھر دنیا کی آنکھیں یا دنیا کے اسباب جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت ظاہر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، یہ نمرود کے بڑے قریبی وزیروں میں سے تھے۔ اب دیکھیے حکومتی مشینری کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی جو سوچ ہے اس کو ختم کر کے اور اس کے خلاف کر کے دکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہم نے اس سے پہلے واقعہ سنا پڑا، اس میں بھی یہی ہوا کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروایا۔ آتا ہے کہ 90,000 اس نے حمل ضائع کروائے اور تقریباً 12,000 کے قریب اس نے بچے قتل کروائے۔ تو یہ لاکھ سے زیادہ تقریباً بچے بنتے ہیں جو اس نے قتل کروائے، لیکن رب نے اپنی طاقت دکھائی کہ اسی کے گھر میں اور اسی سے خرچہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، جس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام فرعون کے جو قریبی وزیر ہیں ان کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا کہ آپ عام عوام کے بچے قتل کرانا چاہتے ہو، لیکن جو آپ کا وزیر ہے اسی کے گھر میں بچہ پیدا کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 اور بھائی بھی جن کا کتابوں کے اندر ذکر ملتا ہے، ایک کا نام ہاران تھا، یعنی ایک نام ہوتا ہے ہارون، راوا پیش روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور زیرا الف را کے ساتھ ہاران، اور ایک کا نام ناحور۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیانے بھائی تھے، اور ایک ان کے جو بھائی تھے وہ ان کے والد کی حیات کے اندر ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق بابل کے شہر کے اندر پیدا ہوئے، پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد جو کنانیوں کی زمین ہے اس طرف چل دیے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اور ان کے ساتھ جو اس وقت مسلمان تھے وہ 3 آدمی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس وقت ان 3 کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی، جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بڑا ظالم، بڑا جابر اور بڑا بدکار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی فوجیوں کو یہ بھی آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ آپ شہر سے باہر رہیں، جہاں سے آنے جانے والا کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس کے ساتھ عورت ہو اس کو میرے پاس پیش کیا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو کرندوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ تو بادشاہ نے آرڈر کیا کہ اس کو میرے پاس لے کے آیا جائیں، اور بتاتے ہیں کہ حضرت سارہ جو تھی حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سے لے کر جو حضرت سارہ تک عورتیں گزری ہیں، حضرت حوا کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت سارہ۔
لیکن بادشاہ کہے کہ یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بہن بھائی آپس میں ہوتے تو ان کو نہیں چھیڑتا تھا، اگر میاں بیوی ہوتے تھے تو جو عورت ہوتی تھی اس کو اپنے پاس بلاتا، اپنی جنس خواہش پوری کرتا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب ظاہر ہے کہ اکیلے تھے، کوئی ساتھ طاقت نہیں تھی، کوئی ساتھ سپورٹ نہیں تھی، تو حضرت سارہ کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور غلط ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آج تک میری عزت میرے شوہر کے علاوہ کسی نے استعمال نہیں کی، یہ میری عزت ہے، میرے شوہر کی عزت ہے، آپ میری مدد فرما۔ تو بادشاہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو وہ بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنس گیا، اور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ پتھر بن گیا، صرف اس کی زبان کام کر رہی تھی۔ اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی، عرض کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں، میں اس مصیبت سے بچ جاؤں، میں آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، بچ گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ پھر اسی ارادے سے آگے بڑھا، دوبارہ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، پھر دعا کی، درخواست کی، حضرت سارہ نے دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ اسی ارادے سے آگے بڑھا۔ جب تیسری مرتبہ بڑھا نا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ پتہ نہیں کوئی جن ہے، اور اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں سے رخصت کر دیا، اور ساتھ میں ایک غلام، ایک باندی، ایک خادمہ حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے میں ہدیے میں دی، اور جانور مال مویشی تحفے تحائف دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وضو کر کے نماز کے اندر مشغول ہو گئے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے لگ گئے کہ یا اللہ، ہم آ کر جہاں پر پھنس کے آپ ہماری مدد فرما۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت نبی ہے، جب مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو پکارا صرف انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور جب اللہ کو اخلاص سے دل کے ساتھ پکارا جائے اور اسی کو حاجت روا مشکل کو سمجھ کے پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، تو وہ مشکل حل بھی کرتا ہے، حاجتیں پوری بھی کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براہ راست حضرت سارہ کے ساتھ رہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلی طور پر سکون رہے کہ جو جابر ظالم بادشاہ ہے اس نے کسی طرح کی عزت خراب نہیں کی حضرت سارہ کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ ظالم سے چھٹکارا ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بھی چھوڑ دیا، یعنی مصر کو چھوڑ کر پھر بیت المقدس کی طرف آ گئے، اور جہاں پر ہی انہوں نے قیام کیا۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تقریباً اس واقعے کے 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے خود ہی جو ان کو خادمہ تحفے میں ملی تھی، ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ، جو شاہ خاندان کی عورت تھی، تو حضرت سارہ نے وہ اپنی خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی کہ آپ یہ لے لیں اور آپ ان کے ساتھ مباشرت کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنی لونڈی کے ساتھ مباشرت کی، اسی وقت وہ امید سے ہو گئیں۔ جب وہ امید سے ہو گئیں تو جو عام لوگ تھے انہوں نے شور شرابہ کرنے شروع کر دیا کہ حضرت ہاجرہ جو باندی تھی وہ حضرت سارہ سے زیادہ فضیلت پا گئیں، کیونکہ ان کے ہاں اولاد ہوگی اور نبی کی اولاد ہونے والی ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بڑی ناگوار بات گزری۔ بارکیف اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا اور عرب کی زمین کے اندر چھوڑ کر آگے، جہاں پر ابھی بیت اللہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اس کے قریب چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ کھجوریں اور مشکیزیں میں کچھ تھوڑا سا پانی وہاں پر رکھ کر واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، اے اللہ کے بندے، چھوٹا سا بچہ ہے اور میں اکیلے عورت ہوں، یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں اکیلے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر چلے گئے، انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے
تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کے بھروسے پر، ہمیں پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز سے خوف و خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور جا کر ایک ٹیلے کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور پھر چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں تمام مذاہب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے لیے بطور فخر اور سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے یا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جبکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، اور جبکہ اسلام کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ اب قرآن نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ یہ جو یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، فرمایا کہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے؟ اور آگے فرمایا کہ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانی اور نہ تو عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے۔ اب ان تینوں مذاہب کا، تینوں گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں رد فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی عبادت کرنے والے حنیف مسلمات تھے، یک طرفہ عبادت کرنے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ واللہ ولی المؤمنین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، وہذا النبی اور جن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، ان کے دین پر چلنے والے ہیں، ان کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ ایک نظریہ اور عقیدہ دے دیا کہ ان صلاتی کہ میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، و نسکی میں جو بھی قربانی دے رہا ہوں چاہے جانی قربانی ہے، مالی قربانی ہے، فرمایا کہ للہ وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، و محیای اور میری زندگی جتنی دیر میں زندہ رہتا ہوں، جتنی دیر میری زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی میری للہ اللہ کے لیے ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جب بھی کام کر رہا ہوں، جہاں بھی کام کر رہا ہوں للہ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ مماتی اور میری موت وہ بھی اللہ کے لیے ہے کہ یعنی جب مجھے موت آئے تو میں اس حال میں مروں کہ میں اللہ کا ہو کر مروں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم ڈرتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ڈرتے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ اپنے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کریں کہ یہ جو میرا قدم اٹھنے والا ہے یہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ جب ہم ہر کام میں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے جب ہم اپنے دل کے اندر یہ فکر پیدا کریں گے تو پھر ہم اس معنی پر پہنچیں گے کہ حق تقاتہ کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمائے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپ جب اعمال کر کے آؤ، جب آپ کی موت کا وقت آئے، فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم میں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد
اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دی، اپنی خواہشات پر چلنا شروع کر دیا، کوئی خوشی غمی کا موقع آیا تو وہاں پر برادری کو آگے کر دیا، اپنے رسم و رواج کو آگے کر دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باری آئی، سنت کو سنت سمجھ کر، سنت کو سنت کہہ کر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ نہیں، انسان بہت سارے کام ایسے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات ایمان سے اور اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رد المختار کے اندر فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مہینے کے بعد ایک مرتبہ وہ تجدید ایمان بھی کر لیا کرے اور تجدید نکاح بھی کر لیا کرے، کیونکہ انسان بسا اوقات شب و روز کے اندر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور تجدید نکاح کے لیے جو ہم عام طور پر نکاح کے اندر رسم و رواج کرتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر سے وہ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے پڑھ کے ایجاب قبول کر لیں، تاکہ اگر انسان سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو تو انسان دوبارہ وہ ازواجی تعلقات کے ساتھ رہ سکے۔ کیونکہ انسان اگر وہ کافر ہو جاتا ہے نا، کوئی جملہ کفریہ کہہ دیتا ہے، تو میاں بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ عرصے کے بعد تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے، تجدید ایمان بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر انسان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، کوئی ایسی حرکات ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ کفری حالت میں باتیں کرتا رہے، اس کی عبادت کوئی قبول ہی نہ ہو۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً ہمیں یہ دونوں کام کر لینے چاہیے۔ بارکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ میرا جو بھی کام ہے، زندگی ہے، موت ہے، میری قربانی ہے، میری نماز ہے، جو بھی میرے نیک اعمال ہیں وہ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا سمجھتا ہے تو اس کو بھی انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے سارے کے سارے کام جو دین کے ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، وہ للہ، اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اسی بات پر یہ دلیل بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف و مسلمان تھے، جو آج ہم امت محمدیہ ہیں ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹو، تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہے، جب تم مرنے لگو تو دین اسلام پر، یعنی مسلمان ہو کر اور اللہ کے ہو کر مرنا۔ تو ان قرآن آیات سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکین کا یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے تھے، تو قرآن نے ان تینوں فرقوں کا، تینوں گروہوں کا رد فرما دیا۔ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیًا، یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیًا، عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے خالص سچے اور سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے ختنہ کیا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں سے ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد متواتر مسلمانوں میں، اللہ والوں میں چلتی آ رہی ہیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے، چہرے کے ساتھ ہے، اور باقی 5 کا تعلق جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک کلی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 4 منہ سے کتروانا، اور نمبر 5 مانگ نکالنا، درمیان سے مانگ نکالنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درمیان سے مانگ نکالی تھی۔ یہ جو ہم دائیں سے یا بائیں سے نکالتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بال بڑے ہیں اور وہ درمیان سے مانگ چیر نکالنا چاہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ درمیان سے نکالیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ناخن کاٹنا، یہ تو فطرت سلیمہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور زیر بغل بالوں کا صاف کرنا، نمبر 3 زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، اور ختنہ کرنا، کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ختنہ کرواتے ہیں۔ اب ختنہ کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر وہ ختنہ نہیں کرواتا
تو وہ مسلمان رہے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، اور آج کی یہ سائنس بھی مان چکی ہے کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ بہت سارے طبی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ختنہ ہے، ایک انسان اگر نہیں کرواتا وہ مسلمان رہے گا، لیکن سائنسی طور پر اور طبی طور پر بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو انسان یہ ختنہ نہیں کرواتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ سنتے ہیں، اور سب سے پہلا جو شلوار پہنی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنی ہے۔ اس سے پہلے کسی شخص نے شلوار نہیں پہنی تھی۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھی، سب سے پہلے جو کمر بند ہے وہ بھی انہوں نے باندھا تھا، کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہی تھیں تو انہوں نے اپنے کمر باندھا تاکہ قدموں کے نشانات کسی کو محسوس نہ ہو سکیں، کسی کو معلوم نہ ہو سکیں کہ یہ کسی عورت کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ آپ حضرات نے سنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 200 سال کی عمر میں وفات پائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلے بیٹے تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کے تقریباً 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اصل بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے پیدائش ہوئی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کی والدہ مائیں اپنی اپنی ہیں، باپ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں سکے بھائی نہیں آپس میں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو آ کر سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، 2 فرشتے آئے، اور وہ آئے کسی اور کام کے لیے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، آپ نے جیسا کہ یہ سن رکھا ہے کہ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے وہ ایک خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے علیحدہ آیا کرتے تھے۔ ایک وقت میں کئی سارے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شان اور امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، قریب میں دوسرے شہر میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، جن میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ جنس پرستی کیا کرتے تھے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ، اس لقب سے وہ مشہور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت، مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان نہ ہوتا تو باہر نکل جاتے، راستے میں آتے جاتے کسی مسافر کو پکڑ کر لے آتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ تو مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصف ہے، ان کی صفت ہے، تو ہمیں بھی ابراہیمی ہونے کی حیثیت سے اس وصف کو اپنانا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، فوراً کے ایک بچڑا ذبح کر دیا اور اس کو بھون کر تیار کر کے پکا کے لے آئے اور فرشتوں کو بٹھایا۔ اب دیکھیں کہ وقت یہ پیغمبر ہے اور جلیل القدر نبی ہیں، لیکن غیب کا علم اتنا نہیں ہے، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کوئی مہمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، آئے انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا تیار کر کے لائے تو فرشتوں کو دیکھا اور ان کو کہا کہ ان کو کھائیں۔ اب فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوجس فی نفسی خیفہ، تو انہوں نے اپنے اندر خوف محسوس کیا، کیونکہ اس وقت یہ ایک بات مشہور تھی کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے، اگر وہ وہاں پر کھانا نہ کھائے تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دشمن بن کر آیا ہے، کیونکہ دشمن وہ اسے کھانا نہیں کھاتا تھا تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے، کسی کا کھا کر اسی پر حملہ کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ مہمان کیسے یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا ہے۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی
کہ آپ کے پاس وبشرناہ باسحاق، ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، ویعقوب، اور ساتھ ہی بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، اس کے بعد پوتا بھی عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ انا عجوز، قالت یا ویلتا انا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، اب ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ پوتا بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل میں اتنے لوگ پیدا کریں گے کہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین سمیٹ کر بتلائی کہ ساری زمین پر آپ کے ماننے والے اور آپ کے اولاد میں سے لوگ ہوں گے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کم و بیش 4000 سے زیادہ صرف نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں اور ان کے خاندان اور ان کے اولاد سے نبی بنا کر بھیجے۔ تو 4000 سے زیادہ تو صرف نبیوں کی تعداد ہے، باقی ان کے جو اہل اولاد ہے وہ تو علیحدہ۔ بارکیف جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانے لگے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس قوم کے اندر 50 آدمی صحیح مسلمان ہوں پھر بھی ان پر عذاب نازل ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، پھر نہیں ہوگا۔ یہ سوال کرتے رہے، اگر 40 ہوں، 20 ہوں، جب 5 تک باری آئی نہیں تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں ہم سے سوال نہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے۔ اور قوم لوط پر کیا عذاب آیا کہ ان کو زمین سے اٹھایا گیا آسمانوں کے قریب اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں صرف اس ایک کارنامے کی وجہ سے۔ تو آج دیکھیں، پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دیتی تھی، ان کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ آج ہم امت مسلمہ دیکھیں کہ وہ ساری برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں اور ہم پر جو خدا کا عذاب اجتماعی طور پر نازل نہیں ہو رہا وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب چونکہ قربانی کے دن ہیں تو باقی مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ اگلی مجلس میں ہوں گے۔ جو 1-2 بنیادی مسائل ہیں وہ سمجھ لیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ کچھ رائے ابھی یہ آ رہی ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونے کی برابر قیمت ہو جائے تو وہ صاحب نصاب شمار ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ جس آدمی کے اوپر قرض نہ ہو اور جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے اتنے زیادہ اضافی پیسے ہوں کہ وہ جانور خرید کر یا کسی بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال کے قربانی کر سکتا ہے، فرمایا کہ اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آج کل یہ خریدنے کا دن ہے تو اس میں خریدے جاتے ہیں جانور۔ جو بکرا ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور جو دمبا ہے، مینڈا ہے، وہ کم از کم 6 مہینے کا ہونا چاہیے۔ عمر اس کی بھی 1 سال ہونی چاہیے، لیکن اگر دمبا یا مینڈا وہ 6 مہینے کا اتنا ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے وہ 1 سال کے جانوروں کے برابر، 1 سال کے بکروں اور دمبوں کے برابر لگتا ہے، پھر اس کی کرنا ٹھیک ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں، گائیں ہیں، بھینس ہیں، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے اندر بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ دوندا وہ ایک علامت ہوتی ہے 2 سال ہونے کی۔ اگر کسی جانور کے دانت وہ گر چکے ہیں یا آئے نہیں ہیں تو دانت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 6 آدمی تو حصے دار ہیں، 2 آدمی نا وہ مل کر ایک حصہ لے لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کسی کو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 8واں حصہ اس میں شامل ہوگا۔ اگر 8 حصے ہوں گے تو اس میں قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں میں یہ بات بھی وہ مشہور ہے کہ یہ تانک میں ہی ہونا ضروری ہے، مثال کے طور پر 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں۔ نہیں بھائی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3، 4، 5، یعنی 7 کے 7 حصوں میں سے کوئی حصے بھی برابر آ جائیں، 2 کریں، 4 کریں، 6 کریں، وہ سارے حصے اس میں شامل ہو کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تانک میں ہی ہو، یعنی 3 ہو، 5 ہو، 7 ہوں، تو اس اعتبار سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر حصے دار ہیں تو ان میں اس بات کو ملحوظ رکھیں
کہ کوئی بدعقیدہ آدمی آپ کے ساتھ قربانی کے اندر شریک نہ ہو، ورنہ کسی کو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر رافضی ہیں، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے حاجتیں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے کہیں جا کر اپنا سر ٹیکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، مشرک ہے، تو ایسے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ قربانی خریدنے سے پہلے اور حصہ دار شامل کرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، ورنہ آپ جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر قربانی کریں وہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مہنگے سے مہنگا جانور خریدیں اور لوگوں کو دکھائیں، گلیوں میں گھمائیں پھرائیں۔ بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے تو یہ دکھلاوے والے کام نہ کریں۔ اور جو آپ مہنگے سے مہنگا جانور خرید رہے ہیں، یہ بات ضرور ہے کہ اچھا جانور خریدنا چاہیے، لیکن زیادہ مہنگا نہیں خریدنا چاہیے، بلکہ آپ جہاں پر زیادہ پیسوں کا جانور خرید رہے ہیں اس کی کوشش کریں کہ آپ 2 سے 3 لے کر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو اس کا گوشت پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ خون بہایا جا سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کے اور احکامات کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا